یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں شفیق خان، آپ دیکھ رہے ہیں وقت میڈیا۔ ایسی بہت سی خبریں آپ تک آ جاتی ہیں کہ مسلم سماج کی لڑکیاں غیر مسلمانوں سے شادیاں کر رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ انہیں محبت کے جال میں پہلے پھنسایا جاتا ہے۔ اگر وہ اسکول، کالج، دفتر میں، اپنے آفس میں جاب کر رہی ہیں کہیں، ان کے پیچھے لگا جاتا ہے، پہلے انہیں محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، پھر ان سے شادی کر لی جاتی ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی وہ ذلیل خوار ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ سے پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں انہیں بیچ دیا جاتا ہے۔ اور ایسی بھی خبریں ابھی حال فی الحال میں آئی ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں، دبئی جیسے مان لیجیے یو اے ای میں دبئی ہے یا اور جگہ، وہاں پر ان کو بہلا پھسلا کے پہلے شادی کی جاتی ہے۔ غیر مسلمان لڑکے شادی کرتے ہیں، پھر وہاں انہیں کہیں کلب میں، ڈانس باروں میں بیچ دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی خبریں ہیں۔ تو ان کی زندگی دنیاوی حساب سے بھی خراب ہو جاتی ہے اور دینی حساب سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس میں؟ وہ ان معاملات کو دیکھ کر کیا کر رہی ہیں؟ ان کا کیا اب آگے کا رد عمل ہوگا؟ آئیے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو لے چلتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین، ترجمان اسلام، حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی، جو کنوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے، ساتھ ہی دہلی میں ان کا ادارہ ہے المعاد العالی الاسلامی، اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب سے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بھیجے بھی ہیں سوالات کی شکل میں، جوابات وہ دیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد تعلیمی ڈگریاں، عہدے، شہرت اور پیسے۔ اگر ہمارا ایمان چلا گیا تو یہ ساری ڈگریاں اور دولتیں خاک میں مل گئیں۔ یاد رکھیے، چند دنوں کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات۔ آخر اللہ کے یہاں ہمیں جانا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہماری نسلیں ہماری عظیم امانت ہیں، اس لیے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو عصری علوم کے ساتھ دین سے جوڑیے۔ دین و شریعت کو اول مرحلہ میں ترجیح دیجیے۔ قریبی اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ داروں کی بھی فکر کریں۔ بڑے بڑے عہدے پر ہیں، شہرت ہے، علم ہے، دولت ہے، لیکن بچوں کی فکر نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت بچوں کے بھی افہام و تفہیم میں گزاریے۔ تنبیہ و تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا آپ دوست بنیے۔ آقائے رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، تربیت دی، ذہن سازی کی، دینی فکر پیدا کی، پھر اس کے بعد محلہ اور پڑوس، پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ یاد رکھیے ذمہ داران حضرات کہ بچوں کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا انتظام کیا جائے اور غفلت نہ برتی جائے۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں نہ بھیجا جائے، اور کوشش کیجیے کہ مسلم اداروں میں بالخصوص جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی سپریٹ یعنی الگ الگ تعلیم کا انتظام ہے، وہاں بھیجا جائے۔ شادی پر فضول خرچی نہ کر کے آسان اور مسنون نکاح کا انتظام کیا جائے۔ نکاح مسجد میں کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، جیسا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحریک چلایا۔ بچوں کے ساتھ آگے یاد رکھیے، بچوں کے ساتھ والدین وقت گزارے،
اور ان اوقات میں تربیتی باتیں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سنائیں. بچوں کے نشست و برخاست یعنی آمد و رفت پر دھیان رکھیں. اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی تعلیمی اوقات پر نظر رکھیں. میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں، وہ بیٹیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یا کالج میں یا اسکولوں میں، ان بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام غیر محرم، بالخصوص چچا زاد، خالہ زاد یا کسی بھی لڑکے سے، چاہے وہ کم عمر ہی کہ کیوں نہ ہو، مصافحہ مت کیجیے، ہاتھ مت ملائیے. کسی ضرورت کے تحت اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھیے. کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھیے اور اپنا وقار برقرار رکھیے. اور پست آواز میں آرام سے ہنسیے، بلند آواز سے قہقہا مت لگائیے. عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے بھی مذاق مت کیجیے. راستوں کے ادب کا خیال رکھیے. اور اگر کہیں اوپر سفر کرنا ہو، لفٹ پر چڑھنے کی ضرورت ہے تو لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ مت جائیے. پہلے اسے جانے دیجیے، اس کے بعد آپ جائیے. چھوٹی بچیوں کو دکان پر بھیجنا ہو تو چھوٹے، باریک یا چست لباس میں مت بھیجیے. اور زیادہ سے زیادہ دیر ٹھہرنے یا دکاندار کے قریب ہونے سے منع کیجیے. سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے. بعض لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جب زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگیے یا دکان، بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکوع کے طریقے پر مت جھکیے، بلکہ کمر سیدھی رکھ کر جھکیے اور اسی طرح کھڑے ہو جائیے تاکہ کوئی نازیبا حیت پیدا نہ ہو اور جسم نمایاں نہ ہو. دوران سفر اپنی ذاتی زندگی کے حالات بیان نہ کیجیے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. نہ وہاں بلند آواز میں بات کیجیے بلکہ اطمینان کے ساتھ تسبیح اور اللہ کا ذکر کیجیے. کسی اللہ والے بزرگ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، ان سے بیعت ہو جائیے تاکہ معرفت الہی حاصل ہو. میری بیٹیوں، جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ساری پرانے زمانے کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ ہماری پاکیزہ اور ابدی دین کے تقاضے ہیں. اللہ کا حکم ہے. زمانہ پرانا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا قانون پرانا نہیں ہوتا. قرآن کریم اللہ کا قانونی کتاب ہے، وہ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. انسان پرانے ہو جاتے ہیں، قانون نئے ہی رہتے ہیں. یاد رکھیے، نکاح وہ بچیاں جو عام طور پر محبت کے دام فریب میں آ کر نکاح کر لیتی ہیں اور بعد میں وہ لڑکا مرتد ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت ایمان کے بغیر نہیں ہوتی. یہ لہذا ایمان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور پھر ایک ساتھ شوہر و بیوی کی طرح زندگی گزارتا ہے تو یہ زنا کہلائے گا اور ایسی شکل میں آنے والی نسل ناجائز کہلائے گی. کالج و یونیورسٹی اور کاروباری آفس و دیگر اداروں میں عورت و مرد کے اختلاط
اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ حیرت اور غیرت کی بات ہے کہ آخر ان بیماریوں کا حل کیا ہے؟ تو ان بیماریوں کا حل یہ ہے کہ ہم سب جو صاحب ثروت ہوں یا جن کی سماج میں پہنچ ہے، جن کی باتوں کی حیثیت ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ محلہ وار خواتین کے لیے دینی تربیتی کیمپ کا انتظام کیا جائے، جس میں علماء کرام، ائمہ اعظام، صالحین اسلام، مذہبی و عصری اداروں کے اساتذہ ذہن سازی اور دینی فکر پر مبنی گفتگو کریں۔ نیز مبلغین اسلام اپنے مختلف پروگراموں میں اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ گھر میں دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ بچے اور بچیوں کے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور نظام الاوقات پر نگاہ رکھیں۔ کوشش کیجئے ہماری نسل اچھی نکلے، ورنہ جہاں تک نسل کی بات ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہوا اور فرعون کی بیوی آسیہ جنتی ثابت ہوئی۔ تو اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ باقی کوشش، محنت ہم سب کی عظیم ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔